کرتے ہیں لاہور سے۔ محمد رضا کی رپورٹ کے مطابق لاہور پاکستان مسلم لیگ ہاؤس میں شعبہ خواتین کی جانب سے ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا اہتمام شعبہ خواتین کی جنرل سیکرٹری لاہور میڈم رفت ساجد نے کیا، جبکہ تقریب کی صدارت پریزیڈنٹ پنجاب ایم پی اے میڈم تاشفین صفدر نے کی۔ تقریب میں شریک تمام عہدیداران نے اپنی رائے پیش کی اور پارٹی امور کے ساتھ ساتھ درپیش مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس تقریب میں پریزیڈنٹ پنجاب ایم پی اے تاشفین صفدر، سینئر وائس پریزیڈنٹ ایم پی اے سلما ہاشمی، سینئر وائس پریزیڈنٹ شازیہ چاند، وائس پریزیڈنٹ حمیرہ بخاری، وائس پریزیڈنٹ سامیہ طارق، جنرل سیکرٹری آسمہ کاشف، وائس پریزیڈنٹ صدف نورین، جوائنٹ سیکرٹری آمنہ پگاں والا، سہیرہ ساجد، وائس پریزیڈنٹ مرکزی یوتھ ونگ، رفت ساجد، جنرل سیکرٹری لاہور، محمد رضا ایڈیشنل جنرل سیکرٹری کلچرل ونگ لاہور، انچارج مسلم لیگ ہاؤس ڈاکٹر راجہ شہزاد، رمضان جٹ میڈیا کوارڈینیٹر اور صدر لاہور پاکستان مسلم لیگ کے میاں وحید نے خصوصی شرکت کی۔ خصوصاً گجرات سے آئے منارٹی عہدیداران نے بھی شرکت کی اور گجرات میں پیش آنے والے مسائل پر اپنی تجاویز پیش کی۔ اس کے علاوہ نیہا ملک، مبشرہ سلطان، فرزانہ چودھری، عصمت اطرا، مریم اور پارٹی کارکنان کی بڑی تعداد میں بھرپور شرکت کی۔ ٹیم کا اچھا جال بچ جائے تاکہ لوگوں کو ہم رسائی ہو سکے، ہماری لوگوں تک، لوگوں کی ہم تک، تاکہ جو کام ہے وہ ایزیلی ہو جائے۔ گھر کی بچوں کی، پھر اس کے بعد اگر آپ نکلتے ہیں سیاست کے لیے یا لوگوں کی خدمت کے لیے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور اگر یہاں کوئی ایسی کوئی بات کام کی بھی نہ ہو جس سے بھی فائدہ ہو، تو میرا خیال ہے کہ وہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ یہاں پہ ایسی بات ہونی چاہیے جس سے کوئی ہمیں، ہمارے جو لوگوں کو، خاص طور پہ ہماری جو آگے آنے والی ایک نسل ہے، تو اس وقت جو پریشان ہے، ہم نے تو اپنا وقت جو ہے نا وہ جیسا لیکن ان کے لیے کوئی راستہ اس وقت جیسے پارٹی ہماری پہلے کام کرتی رہی ہے، شجاعت صاحب کرتے رہے ہیں، جس طرح سے ان کا نام ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہم آگے اسی طرح سے پارٹی کو ری بلڈ کریں۔ اور ان کا جو مقصد تھا نا سیاست کا، وہ خدمت تھا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے نا وہ خدمت کا وتیرہ لے کے چلیں۔ اور یہ باقیوں نے تو شجاعت صاحب سے سیکھا ہے سارا کچھ۔ صحیح بات ہے، انشاءاللہ۔ آج کی جو خواتین کی میٹنگ تھی، پنجاب کی صدر جو ہیں ہماری پریزیڈنٹ، انہوں نے لاہور کے لیے، جو لاہور کی ہمارے یہاں خواتین ہیں، ان کو مدعو کیا ہوا تھا اور ان سے یہاں پہ ممبرشپ، جو ممبر سازی کے لیے تنظیم سازی ہو رہی ہے، تو اس میں جو ہے نا نئے ممبرز کو شامل کرنے کے لیے، اور پارٹی کے اندر یہاں لاہور کے لیے جو عہدیداران ہیں ان کے لیے جو ہے نا انہوں نے آج پروگرام رکھا تھا یہاں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے یہ مہربانی کی، اس قابل سمجھا، حالانکہ وہ یہ خالصتاً ایک وہ میٹنگ جو ہے نا وہ خواتین ونگ کی تھی، لیکن جو کہ لاہور کے پریزیڈنٹ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے مجھے بھی یہاں مدعو کیا اور میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور میں مبارک کے لیے بھی انہیں آیا تھا کہ پنجاب کی صدر جب سے بنی ہے، میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو بڑی اچھی یہاں پہ مجھے جو سب سے اچھی بات لگی یہاں پہ خواتین میں، کہ یہاں میں نے جتنی بھی گفتگو سنی ہے وہ بڑی سیاسی جو ہے نا وہ ذہن تھے، اور بڑی پختگی والی اور بڑی جو ہے نا مدلل جو ہے نا وہ گفتگو ہوئی، اور بڑی میں نے دیکھا ان میں ایک سیاسی شعور جو ہے، اور خاص طور پہ جو آج معاشرے کے اندر جو آج کے مسائل ہیں، جو خاص طور پہ یوتھ کے مسائل ہیں، اس پہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی۔ اور جو آج بچوں کے ساتھ ایک گھر سے ایک تربیت کا سلسلہ ہے، اس پہ بھی بڑی بات ہوئی۔ سیاسی تو باتیں ہوئیں، جو ملک کے حالات تھے اس پہ بھی بات ہوئی، جو پنجاب کے اندر خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے جو بات ہوئی وہ بھی بات ہوتی رہی۔ اس کے علاوہ جو اصل مسئلہ ہے تربیت کا، اس پہ خاصا جو ہے نا آج کی میٹنگ کا زور اس پہ رہا کہ بھئی کس طریقے سے ہم گھر سے ہی جو ہے نا وہ بچوں کو، اور خاص طور پہ اپنی جو ہماری تاریخ ہے، جو پاکستان جب بنا ہے، کیسے بنتا ہے پاکستان کو، کیا کتنی اس وقت قربانیاں ہوئیں اور کیا مسائل رہے، اور خواتین اس میں کیا رول ادا کر سکتی ہیں، اس پہ بڑی زبردست باتیں ہوئیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری 52% جو پاپولیشن ہے وہ اس پہ ہمیں ساتھ مل کے کام کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم پیچھے رہ سکیں، کیونکہ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ملک اس وقت ترقی یافتہ جنہیں ہم کہتے ہیں، وہاں پہ خواتین کام کرتی ہیں ساتھ، وہ پوری ان کی جو پاپولیشن ہے وہ وہاں پہ کوئی فارغ رہنے والا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب کہ ہماری تنظیم سازی کے حوالے سے بتائیں کہ کس حد تک یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، یا آنے والے وقتوں میں آپ کی طرف سے
کیا حکمت عملی؟ دیکھیں ہم نے اپنے ٹاؤنز کو اور اس کے بعد جو ہے نا پی پیز میں ہم لوگ کر رہے ہیں تنظیم سازی، تو اصل میں یہ ایک پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے، یہ کوئی اس کا خاص وقت نہیں ہوتا، یہ ایک جو ہے نا یہ مسلسل رہتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، اور اس کی ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ جب جیسے جیسے آپ کام کرتے ہیں، لوگوں کے لیے آپ خدمت کرتے ہیں، تو لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد آج تو ایک ویسے بھی ایک نئی سیاست کی جو بالکل آج جہت ہی بدل گئی ہے، کیونکہ یہاں پاکستان کے اندر آپ دیکھیے اب تو بیانیے کی ساری لڑائی ہے، بیانیے کی جنگ ہے، بیانیے کے اوپر لوگ کھڑے ہیں۔ آج کسی کو یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی پارٹی کام بھی کر رہی ہے یا نہیں، آج آپ کا یہ ہے کہ جی آپ بیانیہ کیا ہے، اس حوالے سے، کیونکہ اس وقت ایک خاص جو سمت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمام جماعتوں کے اندر وہ نظریہ، اور خاص طور پہ اپنی فوج کے لیے، اور خاص طور پہ اپنے محافظوں کے لیے، خاص طور پہ اپنی جو قیادت کے لیے جو لوگ سرو کر رہے ہیں ان کے لیے جو ہے نا اس وقت یوتھ کو اور لوگوں کو اویئر کریں کہ ہماری آپس کی جو لڑائیاں ہیں، جو آپس کے مسائل ہیں، اگر ہم نے وہ ان کو آپس میں اس طرح سے لڑائیوں میں رہے تو پھر یہ ہم وہ مقصد حل نہیں کر سکیں گے۔ اور کیونکہ اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جس کے پاس حکومت ہوتی ہے وہ تو کہتا ہے جی میں ایک پیج پہ ہوں، ہائیبریڈ نظام ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی کوئی باہر نکلتا ہے تو اس کی ساری توپیں وہاں ہو جاتی ہیں، تو اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ کوئی مناسب اس لیے نہیں ہے کہ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی جنگ، کوئی بھی کامیابی عوام اور فوج جب تک ایک پیج پہ نہ ہو، جب تک ان کے پیچھے پوری قوت نہ ہو، آپ جنگ نہیں جیت سکتے۔ تو اس وقت جو خطے کے حالات ہیں، جو اس وقت آپ کے ملک کو جس طرح سے پوری دنیا نے اس وقت، کیونکہ آپ کا بلوچستان اس وقت ایک عالمی اس سطح پہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ جس طرح سے دہشت گردی ہو رہی ہے، کے پی کے اندر جس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اندر جب تک پوری قوم جو ہے اپنی جو ہے نا حکومت کے ساتھ، لیڈرشپ کے ساتھ اور اپنی فوج کے ساتھ ایک پیج پہ نہ ہوئی تو میرا خیال ہے کہ ہم نقصان کریں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ساری قیادت کو، وہ چاہے حکومت ہے چاہے اپوزیشن ہے، اپنے اختلافات کو بھول کے اس وقت پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ایک کا کام یہ ہے کہ وہ ایک ہو جائیں، جب حالات بہتر ہو جائیں، ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں، اور ان بیرونی قوتوں کو یا یہاں پہ اندر جو عناصر ہیں جب ان پہ قابو پا لیں تو دیکھیں یہ حکومت بھی اپنی ہے، ملک بھی اپنا ہے، کل کسی کی باری تھی، آج ہماری باری ہے، کل پھر کسی کی ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ یہ سیاست یہ ایک کھیل ہے، سائیکل ہے جس نے چلتے رہنا ہے، اور اگر آپ اچھا کریں گے تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، آپ کو حکومت بھی یا آپ کو اقتدار سے اختیار سے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب کہ ہماری جو ہے نا وہ زیادہ آبادی جو ہے وہ تو گھروں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور پھر یہاں تک رہی خواتین ونگ کے حوالے سے ہماری میٹنگ تھی۔ خواتین ونگ جو پاکستان مسلم لیگ کا ہے اس کی تنظیم سازی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور آج ڈسٹرکٹ لاہور کے حوالے سے میٹنگ تھی، اور رفت ساجد صاحبہ جن کو ہم نے جنرل سیکرٹری اپوائنٹ کیا ہے، پہلے تو مبارکباد بھی میں ان کو دیتی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ وہ جس طرح کام کر رہی ہیں بہت محنت سے اور اپنی ٹیم بلڈنگ کے اوپر پورا فوکس رکھے ہوئے ہیں، تو امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی وہ ایسے ہی کام کریں گی، اور بلکہ ہماری پوری ٹیم ہی بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ اچھا میم، آپ پنجاب کی پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف سے، تنظیم سازی کے حوالے سے بتائیں کہ پورے پنجاب میں آپ نے کون کون سے جو علاقے ہیں یا کون کون سے سٹیز ہیں جن میں آپ نے اپنی تنظیم سازی کی ہے؟ سب سے پہلے تو ہماری پنجاب کی جو ٹیم ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہے، اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ ڈسٹرکٹس پہ جا رہے ہیں، اور ڈسٹرکٹس کے حوالے سے لاہور جو ہے وہ سب سے مین اور بڑا ڈسٹرکٹ ہے، اس لیے اس کو آج کل ہم اس کے اوپر کام کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم گجرات، گجرانوالا، سیالکوٹ، یہ جو علاقے ہیں نا، اور جہلم میں بھی کام شروع ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا جنوبی پنجاب ہے اس کی ذمہ داری جو ہماری سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں سلما ہاشمی، وہ ایم پی اے بھی ہیں، ان کے حساب سے ان کے جو اضلاع ہیں ان میں ملتان آ جاتا ہے، ڈی جی خان، خانیوال اور بہاولپور، ان ٹیمز کے اوپر ان کا کام کافی حد تک مکمل ہونے کے قریب ہے۔ اسی طرح ہماری جو وائس پریزیڈنٹ حمیرہ بخاری ہیں، ان کے پاس ہمارے ویسٹ پنجاب کی ذمہ داری ہے، تو وہ وہاں پہ جو ہمارے ڈسٹرکٹس آ جاتے ہیں، پاک پتن، جنگ، ان کے اوپر وہ کام کر رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو بہت اور بڑے شوق سے خواتین شجاعت صاحب کی پارٹی میں آ رہی ہیں، اور وہ
بہت خوشائن بات میرے لیے یہ ہے کہ خواتین کا کہنا ہے کہ ہمیں گھر والے اجازت سیاست میں آنے کی تب دیتے ہیں اگر انہیں یہ پتا ہو کہ یہ شجاعت صاحب کی پارٹی ہے، تو یہ بہت پازیٹیو۔ خواتین کے حقوق کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ خواتین کے حقوق، خواتین کو ہر لحاظ سے ہر فیلڈ میں ہر شعبے میں حقوق ملنے چاہیے، اور جو ہماری پارٹی وہ تو خواتین کے حقوق کی علم بردار ہے، تو وہ ہم تو خواتین کے حقوق کی پروٹیکشن کے لیے پارٹی میں بھی اور گورنمنٹ لیول پہ بھی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اچھا میم، پورے پاکستان میں آپ کو سنا جا رہا ہے جو کہ ہماری لیڈیز ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اگر سیاست میں ان ہونا چاہتی ہیں، آنا چاہتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا گائیڈ کیجیے۔ دیکھیں جوائن کر سکتی ہیں بالکل، شروع میں تو ایسا تھا کہ خواتین کو، میں خود بھی کہتی تھی کہ بہت مشکل فیلڈ ہے، خواتین کا سیاست میں آنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ گھریلو پرابلمز ہو جاتی ہیں، سیکورٹی ایشوز ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ لیکن اب دیکھیں حالات آہستہ آہستہ جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں، اب ماحول وہ نہیں رہا آپ کہہ لیں کہ جو 90s میں تھا، جو اس طرح سے تھا۔ اب سب خواتین بہت ویل ایجوکیٹڈ بھی ہیں، وہ ویل اویئر بھی ہیں اپنے رائٹس کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ جب باہر نکلتی ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو، تو اب وہ میرا خیال ہے اگر سیاست میں آ کے ٹیک اپ کرنا چاہتی ہیں چیزوں کو تو یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ لیکن ہمارے جو سی ایم ہے پنجاب کی، وہ بھی ماشاء اللہ لیڈیز ہیں، ان کی وجہ سے جتنی بھی لیڈیز ہیں ان کو بھی کافی زیادہ پاور ملی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہت ہی ایزی فیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کافی زیادہ بچیاں ہیں جن میں شعور بھی ہے، ٹھیک ہے، ایجوکیٹڈ بھی ہیں، اور وہ اپنے ملک اور قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں، بٹ رکاوٹ وہی آ جاتی ہے، 90s والا دور آ جاتا ہے۔ ابھی آپ ہماری جو لیڈیز ہیں جو آپ کو سن رہی ہیں ان حوالے سے بتائیں کہ وہ کیا کریں کہ پارٹی میں کام بھی دیکھیں ابھی تو سی ایم پنجاب جو ہیں وہ خاتون ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ اب سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ بے نظیر بھی تھیں، وزیر اعظم رہی ہیں وہ، اور بہت سی خواتین ہیں، سیدہ عابدہ حسین تھیں، اور بہت سی ہماری ریمارکیبل خواتین ہیں جو کہ جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور انہوں نے اس دور میں کردار ادا کیا جبکہ حالات ہی نہیں تھے خاتون کے آنے کے۔ تو اب تو آپ کہہ لیں کہ آپ خود میڈیا والے، اب تو میڈیا کا دور ہے، اب تو کوئی ہینکی پینکی کوئی کرے بھی تو وہ ایک دم سے خود ہی بے نقاب ہو جاتا ہے، پہلی بات۔ اور جو مریم نواز صاحبہ نے پروگرامز شروع کیے ویمن پروٹیکشن کے حوالے سے، وہ بھی بے حد اچھے پروگرامز ہیں۔ سیکیورٹی کے لیے الگ تھانے بنائے گئے ہیں، ان کی عدالتیں الگ قائم کی جا رہی ہیں، ان کی وراثتوں کو اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اسی حوالے سے آگے چلتے چلتے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں خواتین سب سے آگے ہیں، تو وائی ناٹ پالیٹکس، تو بالکل ہوں گی، آئیں گی، اپنا پارٹ پلے کریں گی۔ 60% آبادی ہے یہاں خواتین۔ جوائن کرنے کا کیا کرنا چاہیے کہ میں کہ کوئی جوائن کرنا چاہتے ہیں آپ کی پارٹی کو، تو وہ اس کی رجسٹریشن کا عمل کیسے ہوگا؟ بالکل، اس کو ہم ممبر بنائیں گے، وہ آئیں، ہم ان کو ویلکم کریں گے، ہم ان کا ساتھ چلیں گے، ان کو بالکل ایزی فیسیلیٹیٹ کریں گے معاشرے کے لیے اچھے کام کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ، بہت اچھا۔ اور پھر یہاں تک نہیں ہے بلکہ یہاں بچیاں جو پڑھ کے ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے، یا وہ اور ڈگریز لے کے یہاں پہ بڑی بڑی ڈگریاں لے کے کئی سال اپنی زندگی کے لگا کے اس کے بعد انہیں گھر بٹھا دیا جاتا ہے، انہیں جو ہے نا وہ کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ حالانکہ اس کی بعض کا تو یہ بات ہوا کرتی تھی کہ ماحول، لیکن آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس معاملے میں جو ہے نا وہ چینجنگ ہے، اور بہت معاشرہ جو ہے نا بہت آگے اس وقت اویئرنیس ہے، اور میرا خیال ہے کہ بچیاں ہم سے کہیں زیادہ جو ہے نا مردوں سے کہیں وہ آگے ہیں، اور انہیں اپنی حفاظت اور اپنا سارا سلسلہ کرنا بھی آتا ہے۔ اور ویسے بھی یہاں ایک یہ اسلامی ملک ہے، یہاں پہ اس طرح کی بات بھی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی جیسے انڈیا کے اندر یا باقی جگہ پہ خواتین کے ساتھ جس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اس طرح کا ماحول نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ کچھ جگہ پہ اس طرح کے معاملات جہاں رہے ہیں وہ بھی اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، جو پڑھی لکھی بچیاں ہیں ان کے ساتھ کمی ہے، وہاں پہ اس طرح کے مختلف کچھ اگر ایسے آفیسز ہیں جہاں پہ کچھ اکا دکا کو واقعہ نظر آ جاتا ہے، لیکن یہ مجموعی طور پہ پاکستان مسلم لیگ کاف ان کو پورا حق دیا ہے، وہاں پہ اسمبلی میں ہماری نمائندگی کر رہی ہیں، اور خواتین کے حق کے لیے وہ پوری بات کرتی ہیں، جو ان کو امپاور کرنے کے لیے جو بھی معاملے ہیں۔ اور اس میں جو اس وقت کی وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی چونکہ ایک خاتون ہے، ان سے خواتین کے وہ جو رائٹس کے لیے اور اپنی پارٹی کے ورکرز کے لیے جو بھی وہ کر سکتی ہیں ان سے بات کریں۔ بلکہ میں پارٹی ورکر سے کہیں زیادہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو پوری عوام میں، پورے ملک میں جہاں جہاں بھی جو بھی پسا ہوا طبقہ ہے، جنہیں حقوق نہیں مل رہے، جو ان کے حقوق کے حوالے سے ہمیں
وہ چاہے مرد ہو وہ چاہے عورتیں ہوں, ہمیں اپنا کام کرنا ہے. اور الحمدللہ مسلم لیگ کاف کا شروع سے جو ایجنڈا ہے, مسلم لیگ کاف کی جو قیادت ہے, انہوں نے ہمیشہ کام کیا. اور پیچھے 2 ادوار میں ہمارے پاس حکومت رہی ہے اس پارٹی کے پاس. آپ دیکھیے کہ اس میں ڈیولپمنٹ, اس میں وہ ایک ایسا سنہری دور ہے پاکستان کا جس کے اندر آپ کو کوئی شعبہ, وہ ایجوکیشن ہو, وہ صحت کا ہو, وہ محکمہ مال ہو, وہ آپ کی بیوروکریسی ہے, یعنی کوئی ایک شعبہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی کو اعتراض نہیں ہے. اور جو کام ہوئے ہیں وہ بھی تاریخی ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جس میں کام کرنے کا موقع بھی ہے. کیونکہ میں جب سے یہاں آیا ہوں, مجھے تو یہ ہے کہ کسی طرح کی کوئی قیادت کی طرف سے روک ٹوک نہیں ہے. میں اکثر ٹی وی چینلز پہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو یقین مانیے کہ اس طرح کی تنقید شاید وہ اپوزیشن نہیں کرتی جس طرح کی بعض اوقات ہم لوگ کرتے ہیں. اور وہ لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کی قیادت, میں نے کہا جی ہم سچی بات, ہماری قیادت بھی کرتی ہے. اور بلکہ سچ بات تو یہ ہے جہاں کہیں کوئی اس طرح کی بحث ہوتی ہے تو لوگ یہ خود کہتے ہیں کہ اگر جو شجاعت صاحب سے بھی اس طرح کی بات کی جائے تو وہ بھی بات وہی کریں گے جو سچ ہے, جو پاکستان کے حق میں ہے, جو پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور یہاں عام عوام کے حقوق کے لیے جو بات ہے, وہ جو سچی بات ہے وہی لیڈر کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہم ان کے نقش قدم پہ وہی بات کرتے ہیں. جی بات ہے کہ ہم خواتین کے لیے جو بنیادی اقدامات ہیں وہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے جب ہماری پارٹی میں ابھی نوٹیفیکیشن جاری ہیں اور خاص طور پہ خواتین شعبہ میں ہم مختلف اضلاع میں اور اس اضلاع کے بعد مختلف ان کا ایریاز ہیں اس کو کور کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں اور جلدی انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن ہماری بنیادی جو بات اور ہمارا جو ایک ویژن ہے ہماری پریزیڈنٹ کا بھی ہماری پارٹی قیادت کا بھی کہ ہم خواتین کو اپنے بل بوتے پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اس میں ان کو سکلز ان کے پاس ہونے چاہیے, ان کے پاس کسی کی معاشرے میں وہ کسی کی محتاج نہ ہوں اور بجائے اس کے کہ وہ بھیک مانگیں یا ہر ٹائم راشن کے چکر میں رہیں. چونکہ بچوں کی کفالت کرنے کے لیے ماں کو صحیح شعور اس کے پاس ہونا چاہیے. اور ایک ہر عورت جو ہے بچی ہی عورت بنتی ہے نا بڑی ہو کے, تو بچی کو ہی اس طرح کی تعلیم اور تربیت دی جائے تاکہ ہماری قوم جو ہے, قوم کے معمار ہیں وہ ماں کی گود میں پلتے بڑھتے ہیں. اور ان کے لیے ہم نے ایفرٹ کرنی ہے, ایجوکیٹ کرنا ہے خواتین کو, بچیوں کو, اور ان تاکہ وہ اچھی قوم کہتے ہیں نا کہ اچھی ماں ہو تو اچھی قوم بنتی ہے, قوم ایسے نہیں پیدا ہو جاتی. اس کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی ہے اور صدقے دل سے ہم جو کہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ڈال دی گئی ہے جیسے کہ مجھے جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا ہے. زبردستی بھی نہیں بنایا گیا, اللہ کا شکر انہیں اس قابل سمجھا اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پورے حوصلے کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ, اپنی پنجاب کی ٹیم کے ساتھ, اپنی قیادت کے ساتھ انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی 100%, چونکہ ہم سب مل کے کر رہے ہیں, چونکہ سے ہی کام ہوتا ہے. جی ایسا ہی ہے, چونکہ ہماری ساری ٹیم چاہتی ہی یہی ہے, جتنی عہدیداران ہیں پنجاب کی ہیں, اور اس طرح ہم اپنی لاہور کی تنظیم بنا رہے ہیں, پھر ہم ٹاؤنز کی بنائیں گے اور آپ کو نظر آئے گا. یہ نہیں ہوگا کہ دیکھیں اس میں پرابلمز آتے ہیں, مسٹیکس ہوتی ہیں, لیکن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوئی بھی کام ہے, لیکن چیلنجز سے گھبرانا نہیں چاہیے, ہم اس کا مقابلہ کرنا ہے. مسٹیک ہوں گی تو ہمیں اپنی ہی مسٹیک سے ہم کچھ سیکھنے کو ملے گا, لیکن جان بوجھ کے دانستہ طور پہ ہمیں کچھ نہیں کرنا. اس لیے کہ میرا اپنی خواتین کے ساتھ پورا 100% تعاون شامل ہے, اور ہماری پریزیڈنٹ جو تاشفین صفدر صاحبہ ہیں انشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور ہماری میں مانتی ہوں بہت کرتا ہے. میری اپنی ماشاءاللہ 2 بیٹیاں, 3 میرے بچے ہیں, ایک NCA ہے, ایک لمز ہے. ان کے ساتھ مجھے انٹریکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, بات کرنا مجھے اپنے حساب سے کرنی ہوتی ہے کہ ان کو ریلیجن کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے آگے کیسے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے, انہوں نے پہننا کیا ہے. آپ نے خود ایگزامپل بننا ہے نا ان کے لیے, ہم نے جانا ہے لیکن اپنے ایتھنک اور اپنا اسلام چھوڑ کے نہیں جانا, اپنے ریلیجن کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ریلیجن جنریٹ کرنا ایجوکیشن سسٹم کو جب سے یہ چیزیں آتی ہیں بچے وہاں دیکھتے تھے کہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا کہ ہم لوگوں کے
ये ना बात नहीं है कि स्पेशल बैटल को सामने के चलना, नो डाउट हमारे पेरेंट्स के लिए होना नहीं था। अम्मी ने कह दिया कि ये करना है तो ये करना है, आज मैं कहूँ ये करना है तो कहिए मत करो। इनको करना पड़ेगा ना, हमें थोड़ा सा उनको स्लो डाउन करने के लिए थोड़ा सा जो सबको मौका दे। अच्छा, आपकी जो जितनी भी अभी डिस्कशन हुई है इसमें ना जो बात नजर आ रही है ना, मैंने सुनी है, यानी अब एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? अर्न का। earn the money. This is not ये है असल अलमिया, ये हल नहीं है, ये अलमिया है। अर्न करना नहीं है मतलब, इल्म का मकसद कुछ और है, ठीक है। और ये जो है, ये तो आपकी कोई भी टेक्निकल या बाकी जो है आपको एजुकेशन जो है, दूसरी चीजें जो जिससे आप कह रहे हैं कि आप काम करने का कुछ हुनर जो है वो है, तो उसके लिए जैसे अभी हमारी यूथ की जो नुमाइंदा है उन्होंने जब ये बात कही कि जी बच्चों को सब पता है और देखिए वही बात है, इनको सब पता है। नहीं, that's not सब पता नहीं है, they are exploring on a international level। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आप अपनी मदर के साथ, अपने फादर के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठेंगे, जो एक्सपीरियंस आपको वहां से मिलने वाला है वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये इसके लिए जरूरी है कि आपस में वो एक कोऑर्डिनेशन हो। That's the point, बैलेंस मेंटेन रखना। यूथ को ये ना कहा जाए कि यूथ इज रॉन्ग, यूथ अगर बैलेंस मेंटेन हम नहीं कह रहे हो, हम कह रहे हैं कि वो हमसे कहीं ज्यादा अवेयर है, वो आगे, वो बहुत आगे। लेकिन मसला पता है क्या है कि उनके पास वो एक्सपीरियंस जो लाइफ का है, और दूसरी बात ये कि देखिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो शऊर है उसका ताल्लुक तालीम से नहीं है, डिग्री से नहीं है, तालीम उसको बिल्कुल उसके लिए जो है ना वो बंदे को पॉलिश जरूर करती है। माय पॉइंट वाज, ये मेरी मदर बैठी है ना, ये मेरी मदर बैठी है, आई एम फ्रॉम